انتظام کے ساتھ اور جس اچھے نظم کے ساتھ آپ نے اس مدرسے کو پروان چڑھایا ہے، ماشاءاللہ ویسے بھی بلندی کے اوپر یہ قائم ہے یہ مدرسہ، پورا بیگم گنج کا سب سے اونچائی پر یہ مدرسہ واقع ہے۔ اور مجمع کے اندر جتنے بھی حفاظ اور علماء ہیں، ہمارے حافظ احمد صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے، آپ آگے تشریف لائیے، اور جتنے بھی حفاظ ہیں میری نظر نہیں پہنچ پا رہی ہے، تمام سے ادباً درخواست کی جاتی ہے آگے تشریف لے آئیے۔ حافظ یاسین صاحب سنیرا آگے تشریف لے آئیے، اور جتنے بھی حفاظ ہمارے بیٹھے ہیں بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان تمام کو آگے پہنچا دیجیے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی نورانی اور عرفانی اور روحانی مجلس ہے، انہی علماء کی نظر اور انہی علماء کی یہ گویا کہ یہاں پر حاضری ہماری اس مجلس کو روحانیت اور نورانیت بڑھاتی چلی آئی ہے۔ ماشاءاللہ یہ بڑی عظمت اور محبت کا مقام ہے کہ ہمارے یہ تمام نوجوانان، یہ انتظامیہ، تمام علماء کا ماشاءاللہ بڑی خوش دلی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور نوجوانوں کی طرف سے یہاں کے جو 3 اساتذہ کرام ہیں، مفتی فرحان صاحب، حافظ صاحب عالم صاحب اور حافظ یاسر صاحب، ان تمام اساتذہ کا بھی یہ انتظامیہ استقبال فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر ان نوجوان حفاظ اور علماء کا اور اپنے راہبران کا آپ استقبال فرما رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کا استقبال فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عظمتوں محبتوں کو سلامت رکھے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب میں حضرت والا سے درخواست کروں گا، جی میں حضرت ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے اگر درخواست کریں گے کہ دعا فرما کر آج کی مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بچے خاموش بیٹھیے، دعا ہو رہی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم علماء کرام، حاضرین اعظام، پردہ نشین خواتین، عزیز طلبہ، دعا سے پہلے کچھ باتیں چند منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہم نے طلباء کی زبانی سنی، الگ الگ عناوین عنوان سے کچھ تقریریں پیش کی گئیں، نظموں کی شکل میں، حمد کی شکل میں کچھ باتیں ہم نے سنی۔ حضرت مولانا نے تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ بہت اچھی بات ہے، دین پر عمل جب ہی ہوگا جب اس کا علم ہو، اور دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ آج بعض مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، میں کامل مسلمان ہو گیا۔ میں نے حج کر لیا، رمضان کا موقع آتا ہے میں سارے روزے پابندی سے رکھتا ہوں، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہوں، اور یہ سمجھ لیا کہ اب ہم کامل مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہمارا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ ہمارے نفس کا بہکاوا ہے۔ ہمارا ہر ایک کام صبح بیدار ہونے سے، اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جو کام بھی ہم کرتے ہیں، ہر ایک کام اسلامی علوم کی، اسلامی علم کی، دین کی روشنی میں ہوں۔ ہم تجارت کرتے ہیں، اسلامی رہنمائی کے مطابق تجارت ہو، ہم کھیتی کرتے ہیں، اسلام کیا رہنمائی اس میں پیش کرتا ہے اس کے مطابق ہم کھیتی کریں۔ ہم گھر کھانا بناتے ہیں، کس طرح سے اس کا طریقہ اسلام میں سکھایا گیا، گھر کے کام کرتے ہیں، کیا طریقہ اسلام نے سکھایا۔ ہر ایک عمل ہمارا اسلام کے مطابق ہو، جب ہم کامل مسلمان ہوں گے۔
ہم دکان چلاتے ہیں تو دھوکہ دھڑی تو نہیں کرتے، جھوٹ تو نہیں بولتے، ملاوٹ تو نہیں کرتے، ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو کہیں گالی گلوچ تو نہیں کرتے، لوگوں سے پیٹھ پیچھے ہٹتے ہیں تو کہیں دل میں بغض اور کینہ تو نہیں رکھتے، پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں تو کہیں لوگوں کی برائیاں تو نہیں کرتے۔ ان ساری باتوں سے بچنا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک کامل اسلام ہے۔ تو کامل اسلام کو سیکھنے کی جو باتیں بیان کی گئی ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج زبانی علوم تو بہت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک تقریریں ہم سنتے ہیں، لیکن عملی اسلام جس کو دیکھ کر کسی زمانے میں لوگ جھوک در جھوک، جماعتیں کی جماعتیں، گروہ کے گروہ، بڑے بڑے گروپ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے، آج اس کا فقدان ہے کہ بجائے اسلام میں داخل ہونے کے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، اور وہ نفرت اسلام سے نہیں ہے بلکہ ہم اور آپ جیسے مسلمانوں کی یہ کرتوتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں پکی اور سچی نیت کرنا چاہیے کہ ہم کامل مسلمان بنیں گے۔ کامل مسلمان اگر ہم بن گئے تو انشاءاللہ زبانی دعوت دینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اور ایسے واقعات آپ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں دیکھیں، جب صحابہ اور تابعین ملک کے الگ الگ، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں گئے، وہاں کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے معاملات اتنے اچھے پیش کیے کہ لوگوں نے ان کے معاملات کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس بات کی آج بہت کمی ہے کہ ہم ناموں سے تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے اعمال و افعال یہود و نصارہ جیسے ہیں، مشرکین جیسے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کریں کہ ہم کامل مسلمان بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، خاصة في فلسطين والهند، واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما لیجئے، اللہ ان طلباء کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے اساتذہ اور ان کے والدین کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ انتظامیہ کمیٹی جن نوجوان حضرات نے یہ کوششیں کی، سال بھر معاونت کرتے رہے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دیجئے، ان کی محنتوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری گزشتہ زندگی بے شک غفلت کے ساتھ گزری، اے اللہ آپ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بیدار فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا دیجئے، غفلتیں ہماری زندگیوں میں سے ختم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں کامل مسلمان بنا کر لوگوں کی ہدایت کا، عملی ہدایت کا لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیجئے، سبب اور ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ساری دنیا میں، سارے عالم میں امن و امان قائم فرما دیجئے، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجئے، تمام نفرتوں کو ختم فرما دیجئے، محبت اور امن قائم فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دیجئے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے، فلسطین اور اہل غزہ کی مدد و نصرت فرما دیجئے، ہماری تمام مساجد کی دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، قائم ہیں، تمام مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، شعائر اسلام کی حفاظت فرما دیجئے، ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی جان و مال کی، ایمان و عمال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کے ہر ایک حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ بے شک ہم نیت اور ارادے کرتے ہیں آپ کے حکموں کو پورا کرنے کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ، لیکن شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں بھٹکا دیتا ہے، ہمارا برا معاشرہ، ہماری بری عادتیں ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں۔ اے اللہ، شیطان سے، ہمارے نفس سے، ہماری بری عادتوں سے، ہمارے برے معاشرے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ اپنے حکموں کو ہم سے پورے کروا لیجئے، آپ نے جن باتوں سے منع کیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ، جب تک زندہ رکھیے اسلام و ایمان پر زندہ رکھیے، وقت آخر ایمان پر خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، خاص طور سے ہماری نوجوان نسلوں کی تمام طرح کی گمراہیوں سے، باطل کی، دجالی کارندوں کی سازشوں اور چالوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ، ان کو کامل مسلمان اور کامل ایمان والا بنا دیجئے۔ اللہ، ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط فرما دیجئے، ایمان پر ان کو ثابت قدم فرما دیجئے۔ اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔